فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر، جس کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں، اس کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ آج ہم سورہ محمد کا آغاز کریں گے۔ سورہ محمد جو کہ جلد 8 میں موجود ہے اور صفحہ 241 ہے۔ اس سورۃ المبارکہ کا نام آیت وآمنوا بما نزل علی محمد سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوئی جس میں پہلی بار قتال کا حکم نازل ہوا ہے اور ساتھ انفاق پر بھی زور دیا گیا ہے اور منافقین کا بھی ذکر ہے۔ اس سورہ کے مضامین اچھے اور برے لوگوں کے تقابل پر مشتمل ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ محمد میں ایک آیت ہمارے بارے میں ہے اور ایک آیت بنی امیہ کے بارے میں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت تلاوت فرما کر آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ ہمارے اور بنی امیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو ہمارا اور ہمارے دشمنوں کا حال معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے سورہ محمد کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وہ اس کی ایک آیت ہماری شان میں اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے ان کے اعمال حبط کیے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، الذین کفروا، جب لوگوں نے توحید، رسالت اور میعاد کا انکار کیا۔ نمبر 2، وصدوا عن سبیل اللہ، صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایمان لانے والوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں۔ واضح رہے کہ اسلام کا موقف یہ ہے کہ اسلام پیش کیا جائے، اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو اس پر ایمان لانے کے لیے کسی قسم کا جبر نہیں ہوگا، نہ اس کے خلاف کوئی طاقت استعمال کی جائے گی۔ لیکن جب کفار ایمان نہ لانے پر اکتفا نہ کریں اور صدو عن سبیل اللہ، ایمان لانے والوں کے خلاف طاقت استعمال کریں، تو اس صورت میں اسلام اس طاقت کے مقابلے میں طاقت استعمال کرتا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جنگیں اسی قسم کی تھیں۔ نمبر 3، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کی یہ ساری کوششیں ناکارہ بنا دیں۔ اسلام کے خلاف کافروں نے جو بھی قدم اٹھایا وہ سب بے نتیجہ رہے، ان کی تمام سازشیں ناکام رہ گئیں اور ان لوگوں نے اسلام کے سامنے رکاوٹ ڈالنے کے لیے جو اموال خرچ کیے، جو قربانیاں دیں، سب کی سب بے نتیجہ رہ گئیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی۔
तफसीर आयात में बयान करते हैं। नंबर 1, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कुफ़ार जब अपने कुफ्र पर पूरी तरह कायम रहते हैं तो इस्लामी उसूलों के मुनकिर होते हैं और ईमान की राह में रुकावट डालते हैं। इनके मुकाबले में मोमिनों के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस्लाम के अनासिर अपने अंदर पैदा करें। पहला उनसर ईमान, दूसरा उनसर अमल साले, तीसरा उनसर जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है उन सब पर ईमान लाएं। लोगों के लिए अजमाली ईमान आसान होता है, यानी ईमान ब उसूल इस्लाम और अमल साले, लेकिन जब तफसीली ईमान की नौबत आती है तो कदम फिसल जाते हैं। तफसीली ईमान बिमान नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो उस पर ईमान ले आना। बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन में कुरान के साथ सुन्नत भी है। सुन्नत पर ईमान का ताल्लुक जिंदगी में पेश आने वाले हर मसले के साथ है। चुनांचा सूरह हश्र में जंगी गनाइम और कुफ़ार से बगैर जंग के हाथ आने वाले अमवाल की तक़सीम के हुक्म के बाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और रसूल तो जो तुम्हें दे दें वो ले लो और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। इस जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तामील की ताकीद से ये इंदिया मिलता है कि ज़िंदगी में पेश आने वाले माली सियासी मसाइल में बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना आसान काम नहीं था। इसीलिए लोगों के लिए कुरान पर ईमान ले आना तो आसान था, लेकिन सुन्नत पर अमल करना बहुत दुश्वार होता रहा है। कभी सिर्फ कुरान काफ़ी है का नारा बुलंद किया गया और कभी सुन्नत की तदवीन को ममनू करार दे दिया गया। सुफियान सौरी बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन पर ईमान की तशरीह में कहते हैं, किसी चीज़ में भी रसूल अल्लाह के खिलाफ ना जाएं। यही वजह है कि मुसलमानों में मुनकिर कुरान नहीं पाए जाते, मुनकिर हदीस मौजूद हैं और कुरान की तहरीफ मुमकिन नहीं रही। हदीस की लफ्जी और मानवी तहरीफ की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। नंबर 2, वहुवल हक़्क़ु मिनर रब्बिहिम, जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है वो उनके रब की तरफ से बरहक है और मोहम्मद जो बयान करेंगे वो अपनी तरफ से ना होगा। जैसे कि एक आयत है कुरान की, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, वो ख्वाहिश से नहीं बोलता, ये तो सिर्फ वही होती है जो उस पर नाजिल की जाती है। इसी वजह से अताअते रसूल अताअते खुदा साबित हुई है। मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाहु, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। चूँकि बिमा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद पर ईमान लाना और उस पर अमल करना निहायत मुश्किल मसला था, इसलिए वहुवल हक़्क़ु मिनर रब्बिहिम की ताकीद बयान फरमाई। नंबर 3, कफ़रा अन्हुम सय्यआतिहुम, इन अनासिर की तकमील की सूरत में ये कामिल ईमान इनके गुनाहों का कफ़ारा होगा। इन्नल हसनाती युज़हिब्न सय्यआत, नेकियां बेशक बुराइयों को दूर कर देती हैं। नंबर 4, व अस्लहा बालहुम, अलबाल हालत को कहते हैं। ईमान की तकमील की सूरत में अल्लाह इनके अहवाल को दुरुस्त कर देगा। चुनांचा ईमान की तकमील की सूरत में उसे दुनिया में कोई परेशानी लाहक ना होगी और आखिरत में भी उसका हाल बेहतर होगा। अगर अलबाल को कल्ब के मायनों में लिया जाए तो मतलब ये हो सकता है कि उसकी कल्बी और नफ्सियाती हालत की इस्लाह होगी। ईमान से कल्ब में इत्मीनान और ज़मीर में सुकून आ जाता है। दिल की इस्लाह होगी से ये भी मुराद हो सकता है कि जो बीमारियां गैर मोमिन के दिलों में मौजूद होती हैं, मोमिन का दिल इन तमाम बीमारियों से
پاک ہوگا۔ اہم نکات میں کہتے ہیں، نمبر 1، تمام مثبت اثرات تفصیلی ایمان پر مترتب ہوتے ہیں، اجمالی ایمان پر صرف ظاہری اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان فرماتا ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ آیت میں فرمایا کافروں کی ساری کوششیں لا حاصل ہیں اور مومنین کی کوششیں برابر ہیں۔ اس آیت میں فرمایا اس کامیابی اور ناکامی کی بنیاد وہ دستور ہے جس کی طرفین اتباع کرتے ہیں۔ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں جس کا مقدر تباہی اور نابودی ہے، اور مومنین حق کی اتباع کرتے ہیں جس سے ثبات اور دوام حاصل ہے۔ نمبر 2، کذالک یضرب اللہ للناس، مومن اور کافر کے انجام کی مثالیں حق اور باطل، ثبات اور تباہی کے ساتھ بیان کر کے سب لوگوں کے لیے ایک درس عبرت بیان فرما دیا ہے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ مومن مثال ہدایت اور کافر مثال ہلاکت ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم۔ بس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو، اس کے بعد احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تا وقت کا لڑائی تھم جائے۔ حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لیتا، لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے، اور جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز حبط نہیں کرے گا، وہ عنقریب انہیں ہدایت دے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں اسقن سے خینون، کسی چیز کا گاڑھا ہو جانا کہ بہنے سے رک جائے، اسی سے کہتے ہیں اسخنتا۔ ضربن میں نے اسے اتنا پیٹا کہ وہ حرکت نہ کر سکا، اسی سے خوب قتل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ الوثاق، واو سے قاف، الوثاق اس زنجیر یا رسی کو کہتے ہیں جس میں باندھا جائے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے ساتھ جنگ کی نوبت آنے کی صورت میں جب میدان جنگ میں کافروں کا سامنا ہو جائے تو درج ذیل جنگی حکمت عملی پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 2، پہلا حکم یہ ہے کہ فضر بر رقاب، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور میدان جنگ میں دشمن کی طاقت پر ضرب لگانا ہی جنگ ہے جہاں جنگ ناگزیر ہے۔ نمبر 3، حتیٰ اذا انخنتموہم، یہاں تک کہ جب دشمن پر کاری ضرب لگا چکو اور دشمن کی قوت و طاقت کو خوب اچھی طرح ناکارہ کر چکو تو اسیر پکڑنے کی نوبت آتی ہے۔ نمبر 4، فشد الوثاق، دشمن کو کچلنے کے بعد بچے کچھ لوگوں کو قیدی بنانے کی اجازت ہے۔
نمبر 5 فَإِمَّا منم بادو اما فداً، اس کے بعد احسان کے طور پر بغیر فدیہ لیے یا فدیہ لے کر بھی قیدی کو چھوڑ سکتے ہو۔ جنگی حکمت عملی کے تحت لڑائی میں فتح و شکست کا فیصلہ ہونے سے پہلے قیدی بنانے کی ممانعت ہے، کیونکہ عین لڑائی کے دوران قیدی بنانا شروع کیا جائے تو درج ذیل نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ الف، اگر جنگ کے دوران قیدی بنانا جائز ہو جائے تو لشکر کی طاقت کا ایک حصہ قیدی بنانے پر صرف ہو جائے گا، اس طرح طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ ب، قیدی بننے کا خطرہ قتل سے کم ہے، اس لیے دشمن کو اس سے نفسیاتی طور پر فائدہ مل جاتا ہے۔ جیم، یہ بات حربی حکمت عملی کے بھی منافی ہے کہ دشمن قتل کرے اور ادھر قتل کی جگہ قیدی بنایا جائے۔ دال، دوران جنگ قیدی بنانے پر پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ فدیہ حاصل کرنے یا غلام بنانے کے لالچ میں اصل مقصد کو فراموش نہ کریں۔ ہے، اسلامی حربی قوانین کے تحت حکم یہ ہے کہ دوران جنگ دشمن کو قتل کرو، قیدی نہ بناؤ، اور دشمن کی طاقت کچلنے کے بعد بچے کچھے لوگوں کو اسیر بناؤ، قتل نہ کرو۔ اس طرح جنگ میں مقاتل کو قتل نہ کرنا اور جنگ کے بعد اسیر کو قتل کر دینا دونوں جرم ہیں۔ واو، قیدی کے بارے میں 4 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت ممنوع ہے، باقی صورتوں میں امام کو اختیار ہے کہ جس صورت کو چاہے اختیار کرے۔ وہ صورتیں یہ ہیں: قتل، فدیہ لے کر چھوڑنا، فدیے کے بغیر چھوڑنا یا غلام بنانا۔ ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت امام کو اختیار کرنے کا حق ہے اور قتل کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 6، حتی تضاء الحرب اور زارہا، اس جملے کا تعلق فضر بر رقاب سے معلوم ہوتا ہے۔ ترتیب کلام اس طرح ہے: دشمن کی گردنیں مارو لڑائی تھم جانے تک، یعنی جب تم دشمن کو کچل چکو تو قیدی بنا لو، اس کے بعد احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایت ہے کہ اگر کسی لڑائی کے دوران کسی کو پکڑ لیا جائے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر لڑائی تھم جانے کے بعد پکڑ لیا گیا ہے تو امام کو اختیار ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں یا بغیر فدیے کے چھوڑ دیں یا غلام بنائیں۔ واضح رہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ انفال سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورہ محمد میں صاف لفظوں میں یہ حکم آ گیا ہوا تھا کہ دشمنوں کو اچھی طرح سے شکست دینے سے پہلے قیدی نہ بناؤ۔ اس کے باوجود جنگ بدر میں کچھ لوگ لڑائی کے دوران مشرکوں کو قیدی بنانے میں مصروف ہو گئے، اسی لیے سورہ انفال کی آیت 27 سے 69 میں حالت قتال میں قیدی بنانے پر سرزنش کی گئی ہے۔ نمبر 7، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ایک آفت کے ذریعے انہیں تباہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نابود کرنا چاہتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ کے حکم سے لوگوں کے ایمان کا حال ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون قلباً مومن ہے اور کون قلبی ایمان سے محروم ہے۔ چنانچہ مختلف جنگوں میں لوگوں کا ایمانی حال ظاہر ہوتا رہا۔ 8، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے دیگر تمام اعمال قبول ہوں گے، ان کا کوئی عمل اکارت نہ ہوگا۔ بعض نیک اعمال ایسے ہیں جن کی بجا آوری سے خود عمل کے ثواب کے علاوہ دیگر اعمال پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شہادت ان میں سر فہرست ہے، چونکہ بعض عمل سے عمل کرنے والے میں خوبی بیشتر ہو جاتی ہے، عمل کرنے والے میں خوبی بڑھنے سے اس کے تمام اعمال کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، سیح
دیہم و یصلح بالہم، ان شہیدوں کی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی اور آخرت میں ان کے حال بہتر ہوں گے۔ آخرت میں حالت کی بہتری میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 10 وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس جنت کی انہیں پہلے سے خوشخبری دے دی گئی ہوگی اس میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ فضائل میں کہتے ہیں کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں راہ خدا میں قتل ہونے والوں سے مراد قسم بخدا حمزہ بن عبد المطلب، سید الشہداء اور جعفر طیار ہیں۔ غلامی اور اسلام۔ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ انسانی حقوق کا علم بردار اسلام، جو ایک خراش کے لیے بھی تاوان مقرر کرتا اور احترام آدمیت کے بارے میں کامل ترین قوانین رکھتا ہے، پیٹھ پیچھے کسی عیب کے ذکر اور سائل کو جھڑکی تک دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ احسان کر کے جتانا ایک قسم کی اذیت ہے، لہٰذا احسان جتانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کہ ارشاد ہے پروردگار کا، ترجمہ پیش خدمت ہے کہ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دے دی جائے۔ آگے ارشاد ہے، اے ایمان والوں، اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو۔ اس اسلام نے کس طرح ایک انسان کو ایک مال کی طرح کسی اور انسان کی ملکیت میں دینا قبول کیا؟ کیا انسان کو مال قرار دینا خود انسان کی اہانت نہیں ہے؟ کیا مغربی دنیا نے انسانی قدروں کو مسلمانوں سے پہلے پہچان لیا اور 1890 میں بروکسل کانفرنس میں انسان کو غلام بنانا ممنوع قرار دیا؟ جواب یہ ہے کہ اسلام آزاد انسان کی غلامی کو سرے سے قبول نہیں کرتا۔ اسلامی دستور میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ آزاد انسان کو کسی صورت میں غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ صرف ایک صورت ہے جس کی 3 صورتوں میں سے بھی ایک صورت میں اسے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ آزاد انسان کو نہیں، حملہ آور کو، جسے فقہی اصطلاح میں کافر حربی کہتے ہیں۔ جب حملہ آور کافروں کو میدان جنگ میں پکڑ لیا جاتا ہے تو اسلامی سربراہ یعنی امام کو اختیار ہے کہ وہ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرے۔ ایک یہ ہے کہ انہیں فدیے کے مقابلے میں آزاد کیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ فدیے کے بغیر آزاد کیا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں غلام بنایا جائے۔ چونکہ جنگی قیدی کا قتل جائز نہیں ہے، معاوضہ اور بلا معاوضہ آزاد کرنا حربی تقاضوں کے خلاف ہے، تو ان قیدیوں کو زندان میں بند رکھنے کا بھی اسلامی قانون میں رواج نہیں ہے۔ لہٰذا ان قیدیوں کو محفوظ رکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انہیں دیگر انسانوں کے اختیار میں دیا جائے، یعنی غلام بنایا جائے۔ چونکہ کافر لوگوں نے تو مسلمان قیدیوں کو غلام بنانا ہے، مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انہیں غلام نہ بنائیں۔ اسلام نے آزاد انسان کو غلام بنانے کی دیگر تمام صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہے، جبکہ غیر اسلامی معاشروں میں طاقت کے بلبوتے پر آزاد پرامن لوگوں کو غلام بنانے کا رواج عام تھا۔ چنانچہ طاقتور حکومتیں افریقی ممالک پر حملہ کر کے ہزاروں افراد کو قیدی بنا کر لاتیں اور ایشیا اور یورپ کے بازاروں میں فروخت کر دیتیں۔ مغربی دنیا نے آزاد پرامن لوگوں کو غلام بنانے کی اس وحشیانہ صورت کو سن 1890 میں ممنوع قرار دیا ہے، جبکہ اسلام نے روز اول سے اس صورت کو قبول نہیں کیا۔ یعنی آزاد پرامن انسان کو غلام بنانا اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام صرف اس حملہ آور کافر کو جو میدان جنگ میں پکڑا گیا ہے اس صورت میں غلام بناتا ہے کہ نہ اسے معاوضے کے ساتھ آزاد کیا جا سکتا ہے نہ بلا معاوضہ۔ حربی اعتبار سے کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ دشمن کو اس کی طاقت واپس کی جائے۔
اگر حالات اجازت دیں تو امام اس شخص کو معاوضے کے ساتھ یا بلا معاوضہ آزاد کر سکتے ہیں۔ اسلامی قانون کے مطابق میدان جنگ میں کوئی کافر حالت کفر میں قیدی ہو جائے تو وہ غلام ہو سکتا ہے۔ قید میں آنے کے بعد اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بھی وہ غلام رہتا ہے۔ اگر کلمہ کہنے سے آزاد ہونا ہوتا تو کلمہ پڑھ کر آزادی حاصل نہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ لہذا اگر کوئی کافر قیدی بنانے سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے تو وہ غلام نہیں بن سکتا۔ اگر قیدی ہونے کے بعد اسلام قبول کرے تو بھی وہ غلام رہتا ہے۔ اسلامی قوانین میں غلام کو وہ تمام انسانی حقوق حاصل ہیں جو دیگر انسانوں کو حاصل ہیں۔ حدیث نبوی ہے، البسوہم مما تلبسون واطعموہم مما تاکلون، جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ۔ غلام آزاد کرنے کی ترغیب۔ اس حربی ضرورت کے تحت غلامی میں آنے کے بعد اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنے دستور میں متعدد مواقع فراہم کیے ہیں۔ نمبر 1، غلام اگر اذیت میں ہے تو بیت المال سے اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کرنا اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ نمبر 2، خود غلام اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے کہ ایک معین رقم کی ادائیگی پر اسے آزادی مل جائے، اس کو مکاتبہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، ایک غلام میں اگر 2 افراد شریک ہیں، ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس پر واجب ہے کہ اپنے شریک کا حصہ بھی خرید کر پورا غلام آزاد کرے۔ نمبر 4، اگر مالک اپنی کنیز کے ساتھ شادی کرے اور اولاد پیدا ہو جائے تو اس کنیز کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور وہ اپنی اولاد کے حصہ میراث میں آ کر آزاد ہو جائے گی۔ نمبر 5، مالک اگر اپنے غلام پر ناقابل تحمل تشدد کرتا ہے تو یہ غلام از خود آزاد ہو جائے گا۔ نمبر 6، اسلامی فقہی ابواب میں ایسے بہت موارد ہیں جہاں کفارے اور دیگر صورتوں میں غلام آزاد کرنا لازمی ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص اپنی باپ، ماں، داداؤں، بیٹے، چچا، پھوپھی، ماموں، بھائی، بہن، بھتیجا، بھانجی کا مالک بن جائے تو یہ سب فوراً آزاد ہو جاتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان تنصر اللہ، راہ خدا میں جہاد کو اللہ کی نصرت قرار دیا ہے، ورنہ خود اللہ کسی کی نصرت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ لوگوں سے نصرت طلب فرماتا ہے، جو دراصل خود لوگوں پر اللہ کی مرحمت ہے کہ اللہ اپنی نصرت کا موقع فراہم کر کے اپنی بے پایاں رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مکلف بنانے کے مقام پر اللہ پہل نہیں کرتا بلکہ بندے کا پہل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا کہ پہلے تم اللہ کی مدد کرو اور اپنے میں اللہ کی نصرت کی اہلیت پیدا کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور مدد کی نوعیت بھی یہ نہ ہوگی کہ اللہ خود دشمنوں کو نابود کر دے گا، بلکہ نصرت کی نوعیت یہ ہوگی کہ یہ کام بھی خود بندوں سے لیا جائے گا، یعنی انہیں ثابت قدمی دے کر۔ اللہ چاہے تو خود دشمنوں کو نابود کر سکتا ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو آزمائش کے ذریعے مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بندوں سے مدد کی طلب اللہ کی طرف سے بلا طلب مدد ہے۔ والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا
ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے پسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال حبد کر دیے۔ تشریح کلمات میں کہتے ہیں تأسن تے این سین، اصل میں تأس کے معنی لغزش کھا کر گرنا، پھر اٹھ نہ سکنا کے ہیں، اسی سے ہلاکت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 والذین کفروا فتسلہم، مومنوں کو ثابت قدمی عنایت فرمانے کے مقابلے میں کافروں کو اللہ تعالی شکست کی بدترین صورتحال سے دوچار کر دے گا، وہ ہے چہرے کے بل گرنا۔ جب تک نہایت بے بسی نہ ہو، انسان چہرے کو زمین پر لگنے نہیں دیتا اور اپنے جسم کا ہر حصہ اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ڈھال بنا دیتا ہے۔ نمبر 2 ذالکا بأنہم کارہوا ما انزل اللہ، کافروں کی نابودی کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر اس بات سے کراہت کی اور اسے ناپسند کیا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، خواہ اس کا تعلق اصول عقائد سے ہو یا شریعت و احکام سے۔ واضح رہے کہ ما انزل اللہ کا دائرہ قرآن سے وسیع تر ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے موجود اسلامی شریعت پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ما انزل اللہ پر ایمان اور عدم کراہت ہے۔ نمبر 3 فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ما انزل اللہ سے کراہت کی بنیاد پر ان کافروں کی بنائی ہوئی تمام سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر مؤثر بنا دیا۔ حبط عمل یہ ہے کہ جو کوشش اور سعی جس مقصد کے لیے انجام دی گئی ہے وہ اکارت اور بے نتیجہ رہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ جو سازش ما انزل اللہ کے مقابلے میں کی جائے گی وہ ناکام ہو جائے گی۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کفار کا انجام بھی اسی قسم کا ہوگا۔ تشریح کلمات میں کہتے ہیں دم مرا، دال میم میم تدمیر، تباہ کر دینے کے معنوں میں ہے جب اس کی متعلقہ چیزوں کو، اہل، اولاد، مال و املاک کو نابود کر دیا گیا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 افلم یسیروا فی الارض، سیر فی الارض سے مراد گزشتہ اقوام کی سرنوشت کا مطالعہ اور اس سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ قرآن متعدد مقامات پر اقوام کے انجام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ منکرین کے انجام کا انہیں علم ہو جائے۔ نمبر 2 وللکافرین امثالھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصر کافروں کا انجام اور عاقبت گزشتہ اقوام سے مختلف نہ ہوگی۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کے دستور کے مطابق جو پہلے سے رائج ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، یہ اس لیے ہے کہ مومنین کا کارساز اللہ ہے اور کفار کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 ذالکا، ان کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافر اللہ تعالیٰ کی ولایت سے خارج ہو کر بے حس بتوں کی ولایت میں چلے گئے ہیں۔ ان بے حس بتوں سے ان کافروں کو تحفظ ملنا نہیں ہے، کون ہے جو انہیں انجام بد سے تحفظ دے؟ نمبر 2 بِأَنَّ اللَّهَ مولا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ تدبیر امور حیات کے اعتبار سے تمام انسانوں کا مالک و مدبر اور مولا ہے، لیکن امور خیر و سعادت کی رہنمائی اور حق کی ہدایت و توفیق دینے کے اعتبار سے صرف مومنین کا مولا، مالک و مدبر ہے۔
چونکہ مومنین ہی اللہ کی اس ولایت میں داخل ہیں، لہٰذا اللہ مومنین کی نصرت فرمائے گا اور کافروں کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا۔ فضائل میں ابن عباس راوی ہیں بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد لیا ہے کہ اللہ علی، حمزہ، جعفر، حسن اور حسین کا ولی ہے، اور اللہ ولی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو ان کے دشمن کے خلاف ان کی مدد کرے گا۔ جنگ احد میں ابو سفیان کا ایک نعرہ تھا، نحن لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ہر آیت کی تلاوت کے موقع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ محمد کی ایک آیت ہمارے بارے میں ہے اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ اللہ ایمان لانے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اہل ایمان کے اللہ کی ولایت و حمایت میں ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آیت کے صراحت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ ان مومنین کو جنت میں داخل فرمائے گا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی بجا لاتے ہیں۔ نمبر 2، والذین کفروا، اور اس کے مقابلے میں کافر لوگ ایمان رکھتے ہیں، نہ عمل صالح بلکہ وہ دنیا کی زندگی کے عیش و نوش میں مگن رہتے ہیں۔ نمبر 3، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جس طرح حیوانات صرف کھانے میں مگن رہتے ہیں، کفار چونکہ زندگی کے اصل مقصد سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے کھانا ہی ان کی زندگی کا مقصود ہے۔ بقول سعدی، انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے جبکہ جانور کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ نہ جانوروں کو یہ سوجھ بوجھ حاصل ہے کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے، کون ان کا رازق ہے۔ کھانے کی طلب کو غریزہ کہتے ہیں، یہ انسان اور حیوان دونوں میں موجود ہے اور ضامن بقا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان ایک معقول مقصد کے لیے کھاتا ہے جبکہ حیوان کا مقصد کھانا ہی ہوتا ہے۔ کافر کھانے کو ہی مقصد قرار دیتے ہیں جو حیوانی خاصیت ہے۔ آیت کا محل کلام یہ نہیں ہے کہ کھانے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض سادہ فہم لوگوں نے خیال کیا کہ اس سے ضمناً کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہوتا ہے، چونکہ جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ آیت سے ہرگز کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت کا اثبات نہیں ہوتا، چونکہ آیت کا محل کلام کھانے کا مقصد بتانا ہے، نہ کہ کھانے کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ نمبر 3، والنار مثوی لہم، آتش جہنم ان کی محل اقامت ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس طرح مومن نہروں والی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ مقصد حیات ہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انسان اور جانور میں امتیاز ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں جو آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، پس ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔
تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ جس بستی کے رہنے والوں نے آپ کو وہاں سے نکالا ہے، اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ بات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اور کافروں کو ان کی بے بسی پر آگاہ کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کے لیے طاقتور اور ضعیف یکساں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سورہ محمد ہجرت کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے۔ افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، افمن کان علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھنے والی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ چونکہ قرآن نے ہمیشہ علی بینۃ من ربہ انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے، اور آسمانی کتاب کو قرآن بینۃ کہتا ہے۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی بنا پر یہ کوئی دلیل رکھتے ہوں۔ بیان یہ کرنا مقصود ہے، کیا وہ ہستی جسے اللہ نے اپنی رسالت کی حقانیت پر واضح دلیل و برہان عنایت کیا ہے، ان مشرکین کی طرح ہو سکتی ہے جو اپنے اعمال کی برائیوں تک سے واقف نہیں ہیں؟ انہیں اپنے برے اعمال خوشنما لگتے ہیں اور عقل و قرد کی جگہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ جس کے پاس بینتن ہے وہ کامیاب ہوگا اور مشرکین تباہ ہو جائیں گے۔ فضائل عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، افمن کانا علی بینۃ من ربہ سے مراد علی دین من ربہ ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چونکہ دونوں ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی قائم ہے۔